بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہوگی۔ جس طرح اس مہینے میں روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، اسی طرح اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ قرآن ایک بہت ہی اہم اور ایک عظیم کتاب جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کی ہدایت اور ہم اور آپ کی کامیابی کے لیے نازل فرمایا۔ اور اس قرآن کے بارے میں اگر دیکھا جائے، ایک بہت ہی خاص رشتہ اور بہت ہی گہرا رشتہ ماہ رمضان کے ساتھ ہے، اور اس کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کا نزول ماہ رمضان میں فرمایا۔ کسی اور مہینے کو منتخب نہیں کیا، پسند نہیں کیا قرآن کے نزول کے لیے، بلکہ قرآن کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو منتخب فرمایا، رمضان کو پسند کیا کہ اس مہینے میں کیا ہے، قرآن نازل کیا جائے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ ایک خاص رشتہ قرآن کا اور گہرا رشتہ قرآن کا رمضان سے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن کی تلاوت کو اس مہینے میں اہمیت دینا یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہوگا، ایسا عمل ہوگا کہ جس سے ہمیں بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی حاصل ہوگی۔ اور اس تلاوت کی پابندی، کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کرنا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے جس میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ایسی کتاب جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خیر اور شر کے درمیان یہ قرآن فرق بتاتا ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جسے یہ مہینہ نصیب ہو جائے۔ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اور یہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جس مہینہ قرآن کا نزول ہوا، جسے یہ مہینہ نصیب ہو جائے، فَلْيَصُمْ، اسے چاہیے کہ اس مہینے میں کیا ہے، روزہ رکھے۔ تو روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ ادھر حکم دیا، لیکن اس بات کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ جس مہینے کا تمہیں روزہ رکھنا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کیا ہے، قرآن کا نزول ہوا۔ گویا کہ ادھر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اہل علم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ روزہ تمہیں رکھنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کو بھی کیا ہے، اہمیت دینا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، ہمارے اسلاف کا بھی یہی معمول رہا۔ جبریل امین رمضان کی ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کس کام کے لیے؟ صرف اور صرف قرآن کے مدارسے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین رمضان کی ہر رات آ کر کے قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کو اہمیت دی گئی اس مہینے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کثرت سے قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اسلاف کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، ائمہ کرام کی سیرت کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں، واللہ ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں قرآن کی تلاوت کی اس مہینے میں ان کی، کہ ہماری عقل شاید نہ مانے ان مثالوں کو، کہ کس قدر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کتنا قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ آج شاید رمضان کے آتے ہی ہم یہ ٹھان لیں، سوچ لیں
کہ مکمل رمضان میں ہمیں ایک ختم قرآن کا کرنا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور یہ کوئی بری چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ایک سے زیادہ ختم کرنا یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا۔ ایک دفعہ پر ختم نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی مرتبہ سلف صالحین، ائمہ کرام ماہ رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر ان مثالوں کو ذکر کیا جائے تو شاید ہماری عقل نہ مانے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے، یکسو ہو کر کے، فارغ ہو کر کے، اللہ سے ثواب کی امید، ثواب کی لالچ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ عبادتیں کرنا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف، ائمہ کرام کئی مرتبہ قرآن مجید ماہ رمضان میں کیا ہے ختم کیا کرتے تھے تلاوت کر کے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے خوب زیادہ کریں، اور ایک دفعہ ختم کرنے پر اکتفا نہیں، بلکہ کئی مرتبہ ہم جو ہے قرآن ختم کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ ہماری کوشش رہے گی، اخلاص رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہماری مدد ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے وقت میں برکت بھی کیا ہے دی جائے گی۔ تو اس مہینے میں کیا ہے قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنا حضرات، اور کثرت کے ساتھ کرنا، یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہوگا، کیونکہ قرآن کا ایک خاص رشتہ رمضان سے ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کا ایک خاص رشتہ روزے سے ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اور روزہ یہی 2 ایسے عمل ہیں جو بندے کے حق میں کیا ہے قیامت والدین سفارش شفاعت کریں گے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اسی طرح روز قیامت بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اسے رات بھر سونے سے روکا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اور اسی طرح روزہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے اللہ، میں اسے دن بھر کھانے پینے سے میں نے اسے روک کر کے رکھا۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ، دن بھر میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، تو میری سفارش، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بھی اور قرآن کی بھی سفارش یا شفاعت کیا ہے اس بندے کے حق میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ ہے تعلق یا رشتہ قرآن کا روزے سے یا قرآن کا ماہ رمضان سے۔ خلاصہ یہ حضرات کہ میں اپنے آپ کو اور اسی طرح آپ تمام لوگوں کو اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا ہے کثرت کے ساتھ جو ہے کی جائے، اسی میں ہماری اور آپ کی کیا ہے کامیابی ہے۔ یقیناً جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا اس مہینے میں ضائع ہمارا نہیں جائے گا، بلکہ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔